السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ساتویں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہو جائیں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نوجوان نے کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین اور سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قہر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا و آخرت میں چین اور سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں کہ نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آخرت میں پیش آنے والی غربت۔ نمبر 3، عمر کا کم ہو جانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے 1 اللہ کی ناراضگی، 2 برا حساب کتاب، 3 دوزخ کی آگ۔ ہمیشہ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زناکاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور مسکنت عام ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نسب کی ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا۔ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے مسلمان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، سوائے زانیہ کے، یعنی جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مردوں کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت، مرد جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا ہے، ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا کہ 2 گناہ جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، نمبر 1 زنا اور نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، اور یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی زنا جیسی بیماری میں، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے؟ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کے بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل تک دور چلے جاتے ہیں، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اس انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر بڑھاپے میں زنا کرنے والا اس پر اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ ایک بوڑھا زانی اور دوسرا جھوٹا حکمران اور تیسرا متکبر فقیر۔ اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موت کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب آیا، اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا اللہ رب العزت نے زیادہ رکھی ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ ہے، میں نے پوچھا کہ پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ سے ہی بخشتا ہے، بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں سے دوسرا ہے۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کبیرہ گناہوں میں سے تیسرا درجہ زنا کا ہے، اس کا گناہ اور بھی زیادہ ہے۔ عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک اور نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ زنا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے گا تو یہ گناہ اس سے بھی کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو زیادہ برا کہا گیا ہے، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر والے ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے اور کون گھر میں ہے یا نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا
کہ یہ جو سب سے پہلے مناظر آپ سے مجھے دکھائے گئے، ان میں سب سے پہلے جس شخص پر گزرا ہوں اس کے جبڑے، نتھنے اور گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی۔ تو یہ کون تھا؟ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گڑتا، جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور ننگے مرد اور عورت جو تندور میں جل رہے تھے، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا کہ جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے مان لوں تو نے بدکاری کی ہے؟ اس خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چھپتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اگر آج مر گئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار کر سنسار کر دو، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ اور غسل دو اور کفن پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اے نبی، اس کا جنازہ معاذ اللہ تو میرے پیارے سے کاٹا نہیں بلکہ آقا نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا اندازہ نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخ رو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے ماغزر کے نام سے جانتے تھے، اس کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ماغزر شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب ماغزر اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وہ بیقرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آگے بولے، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس میں رسول سے کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ماضر کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بھی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس کا پتہ ہے؟ زنا کسے کہتے ہیں؟ اس ہاں میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جسے ایک حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بات سے تیرا کیا مطلب ہے؟
اس نے کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی۔ جرم ثابت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد جاری فرمانے کا حکم دیا، فرمایا کہ اسے سنسار کر دیا جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے پاس سے گزرے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا سا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے کہ اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتراؤ بھی، جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدبو تر ہے۔ معذر نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔